أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب وَإِنَّ دَوَاءَكُمْ الْإِسْتِغْفَارُ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور ابھی تک اس میں مختلف طرح کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عموماً عشرہ رحمت کہا جاتا ہے وہ گزر چکا ہے، اور دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے اس کے بھی چند ایام گزر چکے ہیں۔ عشرہ مغفرت عشرہ رحمت ہم سے کیسے گزرا، کتنی عبادات میں گزرا، کتنی غفلتوں میں گزرا، سو گزر چکا ہے ہم سے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو گزر جاتا ہے اس نے واپس لوٹ کر نہیں آنا، چاہے وہ ایک سیکنڈ ہو، ایک منٹ ہو، ایک مہینہ ہو، ایک سال ہو، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ کامیاب وہی ہوا جس نے اس سے فائدہ لے لیا، اور ناکام ہوا وہ شخص، اور آخرت میں پچھتائے گا وہ شخص، افسوس کرے گا اپنے اس ایک ایک سیکنڈ پر بھی جو اس نے غفلت کے اندر گزار دیا۔ تو دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ عشرہ رحمت میں ہم سے کتنی بھی غفلتیں ہو گئی ہیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، خطائیں صادر ہوتی ہیں انسان سے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر جہاں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی شیطان کا پہلا حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ سونے تک، اٹھنے سے سونے تک ہم مسلسل چھوٹے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پوری زندگی، پورا دن ہمارا جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور شیطان کے طرح طرح کے وار ہمارے اوپر مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام انسان کو مایوسی کا درس نہیں دیتا، اسلام توبہ کا درس دیتا ہے، اسلام رجوع الی اللہ کا درس دیتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، ابھی سمجھ۔ انسان کو امید دلاتا ہے اسلام۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت جا بجا انسان کو اپنے گناہوں سے لوٹنے کا درس دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پتہ ہے فلاں گناہ مجھ سے صادر ہو چکا ہے، اس کا میں نے ارتکاب کر لیا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور پکڑ ہوگی،
تو جب انسان کے اوپر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسلام مزید اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اس کو مزید امید دلاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ مغفرت کا آپ مفہوم سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان بادشاہ ہے اللہ رب العزت۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں مغفرت غفر سے ہے۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے الستر، چھپانا۔ والمغفرۃ من اللہ تعالی العفو عن الذنوب وترک العقاب علیہا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سزا کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ المفردات کے اندر لکھتے ہیں المغفرۃ من اللہ تعالی ان یصون العبد من ان یمسہ العذاب، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عذاب چھونے سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے، یہ مغفرت ہے۔ تو جب بھی مغفرت کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے ہمیں تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی مغفرت کر دی، اس سے ہمیں تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس شخص کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مغفرت میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو 4-5 بندوں کے سامنے کھڑا کر دیا، بے عزت کر دیا اور پھر معاف کر دیا، آئندہ نہیں کرنا یہ غلطی، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر معافی کا یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ اس کو معافی تو مل جاتی ہے کسی انسان سے، لیکن اس کی بے عزتی ضرور ہو جاتی ہے، اس کی وہ غلطی لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان بادشاہ ہے میرے بھائیوں، غلطی معاف بھی کرتا ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے اوپر سے اس کے اوپر۔ مجھ سمیت یہاں پر ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ اگر ہم وہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اگر لوگوں کو ہمارے وہ گناہ پتہ چل جائیں تو ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، منہ چھپاتے پھریں۔ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے، ہمارے اس گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، ہمارے اس گناہ کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اور تیسری بات مغفرت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں پھر اس کی سزا بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے مغفرت میرے بھائی، اور یہ والی مغفرت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے سال انسانوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی بارش ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت دگنا طور پر اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں میرے۔ اب یہ ایسی مغفرت کہ جس میں ہمارے گناہوں کی معافی بھی مل جائے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ بھی آ جائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کو بھی ختم کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے اسباب اختیار کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہم نے اعمال کرنے ہوں گے کہ ان اعمال کو بجا لا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت کو حاصل کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا اعلان جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو جائے، ہمارے گناہوں کے اوپر بھی پردہ آ جائے، اور ہماری بھی آخرت کی سزا جو ہے ان گناہوں کی ختم ہو جائے۔
تو مغفرت کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے توحید باری تعالی اور عقائد کی درستگی۔ ہمارے عقیدے درست ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی ہمیں ثواب عطا کریں گے میرے بھائی۔ اور ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، ہم پہاڑ جیسا بھی عمل کر لیں وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ لقمان حکیم کے حوالے سے آتا ہے، لقمان حکیم ایک دانا گزرے ہیں، حبشی النسل تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ بڑی کا کام کرتے تھے، بعض میں آتا ہے درزی تھے، بعض میں آتا ہے کہ یہ چرواہے تھے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ ایک دانا شخص تھا۔ قرآن مجید میں ایک سورت مستقل ان کے نام سے ہے، سورہ لقمان۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو ذکر کیا، ان کی حکمت والی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے انسان کی اپنے ساتھ۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں عقیدہ خراب ہوگا، ہم جتنی بھی عبادات کر لیں ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقائد کی درستگی کے بعد ایک دفعہ کہا گیا سبحان اللہ جو ہے وہ جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین کی مانند تو ہو اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی غفلتیں لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا اشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، میرے پاس آئے گا توبہ کے لیے، اس شرط پر کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں شرط لگا دی ہے کہ شرک کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، شرک ہوگی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک کے بغیر اگر انسان گناہ کر کر کے زمین و آسمان کے درمیان فضا کو بھی بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس سے بھی بڑی ہے، انسان کی معافی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں میرے بھائیوں یہ بھی مغفرت کا سبب ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھے، انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، انسان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو کہ یہ ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف نہ بڑھے، اس ہاتھ کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو، اس ہاتھ کے ذریعے کسی کا حق نہ دبایا جائے، اس ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے ساتھ بد نظری نہ کی جائے۔ اس زبان کا بھی روزہ ہو کہ اس زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس زبان کے ذریعے کسی ایسا بول نہ نکلے کہ جو دوسرے کے دل کو چیر دے۔ وہ روزہ انسان کا جو ہے مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں جو قیام ہے یہ بھی انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر ان راتوں میں وہ قیام کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح چوتھا جو کام ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے کوئی فحاشی کا کام کر لیا، گناہ کا کام کر لیا، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون بخشنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے فیصلے کر دے گا۔ بلکہ ایک اور آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب سے خود حکم کرتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنی امت سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استغفار کرو۔ استغفار دراصل جو ہے انسان کی ایک عاجزی ہوتی ہے، انسان کی بے بسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی غلطی صادر ہو ہی نہیں سکتی ہے، اگر وہ ذات دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتی ہے، تو ہمیں تو پھر بکثرت کرنا چاہیے میرے بھائی۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو قدم بقدم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، جس نے استغفار کیا اور توبہ کی اس کا دل جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے، جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، اسے جب آگ کے اندر گرم کر دیا جاتا ہے تو اس کا سارا زنگ اتر جاتا ہے، اس طرح انسان کا دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ ڈاٹ انسان کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، پھر جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے سیاہ ڈاٹ لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا ہے، پھر وہ مسلسل اس میں آگے اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے دھل جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے اس کا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے اسے نکال دے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا فلاں مشکل میں فنسا ہوا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، سب سے بڑا وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ استغفار ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق کا بندوبست کریں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے انسان کا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نیک مومن بندے کا جنت میں درجہ جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یا رب انا لی ھذا، یہ درجہ میرے لیے کس وجہ سے بلند کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیران ہو کر سوال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، آپ کے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ صرف ایک مرتبہ بیٹے نے استغفار کہا ہے اور درجہ والد، فوت شدہ والد کا بلند ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تو جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس استغفار کی وجہ سے انسان
کہ اپنے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مرحومین کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اتنی اہم ترین چیز ہے یہ استغفار۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو رات ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھی، مسجد بند کر دی گئی تو باہر نکل گئے، چلتے چلتے دیکھا ایک تندور نظر آیا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، بڑے بڑے جو مورخین ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس تندورچی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ تندورچی آٹا گوندھ رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی لگا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی مسلسل اس کی زبان کے اوپر استغفار ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی استغفار کر رہے ہیں؟ تو وہ تندورچی کہنے لگا کہ اس استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری دعائیں قبول فرمائی۔ ہاں کہتا ہے ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملا دے، وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر دی ہے، میں امام احمد بن حنبل۔ یہ استغفار بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، انسان کے لیے ایک ڈھال ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں شیطان سے پوچھا گیا کہ آپ انسان کے اوپر کیسے حملہ کرتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ میں مختلف جہات سے حملہ کرتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ جو مومن استغفار کر رہا اس پر آپ کیسے حملہ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا استغفار کرنے والے شخص پر تو میں حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی استغفار جو ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں میں اسے امیدیں دلاتا ہوں، میں اسے خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہوں، وہ ان خواہشات میں پڑھ کر وہ استغفار کو بھول جاتا ہے، اس طرح میں اپنے وار میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و مجید کی چند آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی استغفار کے حوالے سے۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ ہماری مغفرت کا سبب بنتا ہے، اور اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں جو ہے یہ عمل کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ہماری مغفرت ہوگی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے میرے بھائی۔ توبہ ہوگی، رمضان المبارک کا مہینہ بھی جاری ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سنتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ جتنا گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما دیں گے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بے شک میں مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کی تابہ جو توبہ کرتا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ توبۃ النصوحا، توبۃ النصوح کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ توبۃ النصوح وہ توبہ ہے جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو فی الفور چھوڑ دے، یہ نہیں ہے کہ انسان توبہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہے، وہ کام چھوڑا نہیں ہے، اس کام کو فی الفور چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان دلی اعتبار سے نادم بھی ہو، ندامت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو، شرمندہ بھی ہو اس گناہ کے اوپر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والی زندگی میں عزم کر لے کہ میں نے دوبارہ اس گناہ کو دہرانا نہیں ہے۔ ایسی توبہ اگر کوئی شخص کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کھول کر رکھتے ہیں
کما یلیق بشانہ، اس انتظار میں کہ رات کا گناہگار آ جائے اور دن کو معافی مانگے۔ رات کے وقت اپنے ہاتھ کھلے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہگار آ جائے اور رات کو معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربہ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کی نشانی آئیں گی، تب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں رہتے ہیں میرے بھائی، کہ میرا بندہ کب آ جائے میرے پاس، توبہ مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اس پر توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں میرے بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، یبن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے سے براہ راست، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو نے مجھ سے بخشش طلب کی، تو نے توبہ کی، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا معنی اس کا ولا ابالی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تجھے معاف کرنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اچانک بارش برسنا رک گئی ہے، قید سالی ہے، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اے اللہ کے نبی، بارش برسنا رک گئی، قید سالی ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں نماز استسقاء کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا۔ وہی نازل ہوتی ہے کہ موسیٰ، اس پورے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی میں مبتلا ہے، 40 سال سے اس نے مجھ سے روگردانی کی ہے، میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ہے، مجھ سے چہرہ چھپا کر پھرتا رہتا ہے، 40 سال تک اس نے میرا ایک حکم بھی نہیں مانا ہے۔ میں بارش اس وقت برساؤں گا جب وہ بندہ اس مجمع سے نکل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ نکل جائے گا تو بارش برس جائے گی۔ جب اس شخص تک پیغام پہنچتا ہے تو فوراً اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے، بزبان حال اللہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ یا اللہ، 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے ایک حکم کو نہیں مانا 40 سال تک، آج اگر تو نے مجھے ان کے سامنے ظاہر کر دیا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ، کوئی شخص مجمع سے نکلا ہی نہیں ہے، بارش برسنے لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ، وہ شخص کون ہے ہمیں بھی بتا دیجئے کہ جس کے 40 سال کے گناہ آپ نے معاف فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کے گناہوں پر 40 سال تک میں پردہ ڈالتا رہا، آج میری رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ میں اس کو سب کے سامنے ظاہر کر کے عزت کروں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ زندگی ہماری مختصر سی زندگی ہے۔ کب زندگی کی شام ہو جائے، کون سے گناہ میں مبتلا ہم اس دنیا سے گزر جائیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم آج ہی اس مجلس میں بیٹھے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جس گناہ میں مبتلا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر غلط کاروبار میں مبتلا ہیں، غلط معاملات میں مبتلا ہیں، فوراً چھوڑ دیجیے، اللہ کی خاطر چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، زندگی میں بھی برکتیں عطا کرے گا، عمر میں بھی برکتیں عطا کرے گا۔ میرے بھائی، کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، ایک دوسرے کو درگزر کریں، معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو تم اپنے ماتحتوں کو، تم اپنے رشتہ داروں کو، تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو،
صل من قطعک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، معاف کر دو جو آپ پر ظلم کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابو مسعود الحمزانی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ابو مسعود الحمزانی لوگ بہت ظلم زیادتی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو بعد میں جب شرمندہ ہو کر ان کے پاس آتے تھے تو ابو مسعود الحمزانی کہتے تھے الماضی لا یذکر، ماضی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، معاف کر دیتے تھے۔ انتقال ہو جاتا ہے اچانک، کسی کو خواب میں آتے ہیں کسی قریبی کو اور پوچھتے ہیں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، کہتے ہیں اوقفنی بین یدی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا گیا، وقال علی، اور مجھ سے کہا گیا یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود ماضی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، انطلقوا بہ الی الجنہ، اسے جنت کی طرف لے چلو۔ معافی کا مہینہ جاری ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرماتے ہیں، ہمیں بھی اپنے درمیان رنجشوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔